think what's the problem? Do we lack the implementation of laws, or we don't have strong laws or enough laws? What's the problem? ہمیں ضرور انسپریشن ڈرا کرنی چاہیے اور اپنے قوانین پہ، اپنی سوشل اپلفٹ پہ، اپنی معاشرتی رویوں پہ ساتھ ساتھ فوکس کرنا چاہیے. تو آئی تھنک سوسائٹی کا بھی بہت بڑا رول ہے ان ویمن امپاورمنٹ ان پاکستان، بیکاز پاکستان کے جو مین ایشوز ہیں دیٹ از لیک آف ایجوکیشن فار گرلز. گرلز آر ناٹ الاؤڈ ٹو بی فائنینشلی انڈیپینڈنٹ. گرلز آر ناٹ الاؤڈ ٹو ورک. جی بالکل رضا، آپ نے یہ بہت امپورٹنٹ بات کی ہے کہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ چینج کرنا اور سوشل چینج لانا یہ بہت ضروری ہے. Assalamu alaikum everyone. Welcome to Step Forward with Rida Faisal. Today we'll be talking about women empowerment. In Pakistan, women have struggled a lot to achieve empowerment. According to the Gender Global Index of 2020, Pakistan was ranked as the 150th country out of 153 countries. We have a lawyer who's going to discuss women empowerment with us today, Waiza Rafiq. She'll be joining us from UK. Assalamu alaikum Waiza, I'm delighted to have you today. Walaikum assalam. Thank you very much Rida. Thank you for inviting me. Okay, Waiza, now if we compare the laws in Pakistan for women to the laws made in countries abroad like UK, USA, they're much more progressive countries for women and much more safer countries. So what do you think, what's the problem? Do we lack the implementation of laws, or we don't have strong laws or enough laws? What's the problem? Yes, we do lack a lot of content and force in the laws, but we don't lack laws. It's up to you. It's totally up to you. However you're comfortable. ایسا ہی ہے تو وہاں پہ ہم لوگ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی بہت پیچھے ہیں ابھی. اور جو لیجسلیشنز ہیں اس میں بھی جو فوکس لیجسلیشن ہوتی ہے یا جو ٹارگٹ اورینٹڈ لیجسلیشن ہوتی ہے اس میں ہم ابھی کافی پیچھے ہیں. تو یہ ایک مسئلہ ہے. ہاؤ ایور یہ ایک بات میں ضرور بلیو کرتی ہوں کہ دنیا میں جو ایک ڈیوائڈ ہے گلوبل نارتھ کا اور گلوبل ساؤتھ کا، اس میں جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ہمیں ایک دم سے کمپیئر کر اوور نائٹ اس طرح سے ٹرانسفارمیشن ہو جائے گی ہمارے ملک میں بھی، کیونکہ یہ وہ سفر ہے جو انہوں نے سینچوریز میں کافی وقت لگا کے طے کیا ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے ایٹ دا سیم ٹائم جس کو ہم ریئلائز کریں کہ اب اس وقت جو ڈیولپ کنٹریز میں عورتوں کی صورتحال ہے یا جو جس طرح سے ان کو رائٹس ملتے ہیں اور جس طرح سے وہ ایک بہت ہی زیادہ امپاورڈ اور لاز تو ہمارے پاس بہت ہیں ایکول پاکستان ہونے والا شفٹ بھی نہیں ہے. ہمیں ضرور انسپریشن ڈرا کرنی چاہیے اور اپنے قوانین پہ، اپنی سوشل اپلفٹ پہ، اپنی معاشرتی رویوں پہ ساتھ ساتھ فوکس کرنا چاہیے اور دیکھتے رہنا چاہیے. اور امپلیمنٹیشن پہ بھی خاصا جو ہے وہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. بٹ یہ ایک ریئلسٹک اپروچ بھی ساتھ جو ہے وہ رکھے، یہ میرا خیال ہے کہ بہت ضروری ہے. تو آئی تھنک سوسائٹی کا بھی بہت بڑا رول ہے ان ویمن امپاورمنٹ ان پاکستان، بیکاز پاکستان کے جو مین ایشوز ہیں دیٹ از لیک آف ایجوکیشن فار گرلز. گرلز آر ناٹ الاؤڈ ٹو بی فائنینشلی انڈیپینڈنٹ. گرلز آر ناٹ الاؤڈ ٹو ورک اینڈ فورسڈ میرجز، بچیوں کی جلدی عمر میں شادی کر دی جاتی ہے. تو آئی تھنک یہ تو سارا ایک آپ کا مائنڈ سیٹ ہے پاکستانی سوسائٹی کا وچ ہیز افیکٹڈ ویمن on such a large scale, and that's why I guess women in Pakistan are not as progressive as women in other countries. جی بالکل رضا، آپ نے یہ بہت امپورٹنٹ بات کی ہے کہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ چینج کرنا اور سوشل چینج لانا یہ بہت ضروری ہے. بلکہ میں اکثر جب بھی جینڈر ایکوالٹی کی بات کرتی ہوں یا ویمن امپاورمنٹ کی جو کہ اس کا ہی ایک آف شوٹ ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ ہر وقت ہمیں ایک وہ لیگل ٹول لے کے یا ایک لیگل آپ سمجھ لیجیے فورس لے کے نہیں چیزوں کو امپلیمنٹ کروانا ہوتا، یا ہم جو ایک ہماری اپروچ ہوتی ہے کہ اس پہ نیا قانون بنا دیں تو نئی قانون سازی کرنے سے ہمیں جو ہے وہ مسئلے کا حل ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا، اور بائی مائنڈ سیٹ آئی مین معاشرتی رویوں کو چینج کرنا، اوور آل سوسائٹی میں چینج لے کے آنا. اس کے لیے ہمیں بہت سے اور ایلیمنٹس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، جس میں سائیکولوجیکل فیکٹرز ہیں، جس میں سوشل فیکٹرز ہیں بہت سارے، جس میں ایجوکیشن کے اوپر فوکس کرنا بہت ضروری ہے. کلچر اور ریلیجن سے بھی ہمیں اس میں تھوڑی بہت جو ہے وہ ایڈ
ضروری ہے کہ لی جائے اور اس کو بھی ساتھ جو ہے وہ استعمال تو از perhaps not the right word, بٹ اس کی مدد سے جو ہے ہم کافی اور چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ ہم آگے ترقی کی طرف جو ہے وہ بڑھیں. یہ بہت ضروری ہے. معاشرے کا چینج جو ہے وہ اور مائنڈ سیٹ جس چیز کو آپ کہہ رہی ہیں وہ واقعی ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ لیگل چینج لانے سے یا نئے لاز بنا لینے سے بھی زیادہ جو امپیکٹ آتا ہے وہ اس طرح سے آتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اوور آل سوسائٹی کے ڈائنامکس کو دیکھتے ہوئے چیزوں کو اور ڈائمینشنز سے بھی بدلیں اور فوکس کریں. جی, بٹ واٹ ڈو یو تھنک وائزا کہ ہمیں کیا مطلب واٹ اسٹیپس شوڈ وی ٹیک to empower women in Pakistan? How do we change the mindset of majority of the people living in Pakistan? How do we educate young girls when they're young, when they're growing up? We need to tell them at that age that how important it is to be independent, how important it is to be empowered. آف کورس جی, دیٹ ڈز افیکٹ, کیونکہ دیکھیں ہم لوگ جو جینڈر رول سیکھتے ہیں, اب ویمن امپاورمنٹ جو ہے وہ بیسکلی کیا ہے, عورتوں کو اسی طرح سے اٹ از بیسیکلی جینڈر اکوالٹی جو میں یہ سمجھتی ہوں. تو اب جینڈر اکوالٹی میں جو ایک میجر دو چار چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ اسی طرح سے عورتوں کو ٹریٹ کیا جائے, یا وہی اپرچونٹی یا وہی جو ایک معاشرے کے اندر اسپیس ہے جو مردوں کو ملتی ہے, میل کاؤنٹر پارٹس کو ملتی ہے, خواتین کو بھی ملے. یہ جو ہے وہ کچھ بنیادی سی چیزیں ہیں. اب ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ جو میل سیگمنٹس ہیں یا جو ڈیسیژن میکرز ہیں یا جو لوگ ہیں جو پوزیشن آف پاورز میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہیں اس چیز کو سمجھتے. اور اوور آل جو معاشرے کے بھی ہمارے رویے ہیں, ہمارے گھر سے ہی ہم شروع کریں اگر, تو جو میل ہمارے کولیگز ہوتے ہیں, فرینڈز ہوتے ہیں, فیملی ممبرز ہوتے ہیں, زیادہ تر کے جو رویے ہیں وہ اس چیز پر سینسٹائز نہیں ہوتے. تو یہ ایک ضروری چیز ہے. اور وہ کیوں نہیں ہوتے؟ وہ اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ شروع سے ہی انہوں نے جو ایک دیکھا ہے, عورتوں کو ایک سرٹن طریقے سے ٹریٹ کیا جائے, مردوں کو ایک سرٹن طریقے سے ٹریٹ کیا جائے. وہ جو ایک کنونشنل جینڈر رولز والا ایک چلا آ رہا ہے سیٹ, کہ یہ جو ایک سیٹ ٹریٹ ہے یہ مردوں کی ہوتی ہے پیٹرنس, اور یہ جو ہیں یہ خواتین کے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے پھر ایونچولی چیزیں جو ہیں وہ کولیپس کر جاتی ہیں اور کر رہی ہیں, اور اس وجہ سے ہی میں سمجھتی ہوں کہ یہ تمام مسائل جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں. تو اپ برنگنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اور اپ برنگنگ میں فوکس کرنا میل چلڈرن کی ایز ویل ایز فیمیل چلڈرن کی یہ بہت ضروری ہے. بلکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میل چلڈرن کی جو اپ برنگنگ ہے اس پہ ہمیں بہت زیادہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اٹس مین آئی بلیو جن کو زیادہ ایجوکیٹ ہونا اور زیادہ سینسٹائز ہونا امپورٹنٹ ہے ان آرڈر ٹو برنگ جینڈر اکوالٹی ان آور سوسائٹی. So do you think, Vaiza, if we hold seminars to, educate, obviously we need to educate men as well, that's a very valid point, but if we hold seminars to educate women, to educate the mothers on how to raise strong girls and boys who are supportive, so do you think that will help or bring a change in our society? Because کوئی تو بتائے گا نا ان کو. جی بالکل, ہم جو ہے وہ اپنے طور پہ جو ہماری ڈومین ہے, جو ہمارا ایک اسکوپ ہے ہمارے کام کا, اس میں ہم اپنا رول ضرور پلے کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنا بھی چاہیے. اینڈ آئی ڈو تھنک دیٹ ہولڈنگ کانفرنسز اینڈ سیمینارز اینڈ آل دیز ڈسکشنز ویدر آن لائن اور ان پرسن, اینڈ جو بھی اپرچونیٹیز اس طرح کی ملتی ہیں یا ہم کریٹ کرتے ہیں وہ بہت ضروری ہیں, اور جتنی زیادہ ہوں اتنی ضروری ہیں, کیونکہ یہی طریقہ ہے کہ جس سے ہم ایجوکیٹ کر سکیں اور سینسٹائز کر سکیں لوگوں کو اباؤٹ the cause of gender equality and women empowerment. So yes, I do believe that all of this is just really important. Thank you so much, Vaiza, for being a part of our show. It was lovely talking to you, and I think in conclusion we have learned today that we should empower our sons and daughters in order to achieve women empowerment and to be financially independent and women being strong in our society. But first you need to change your mindset. Thank you. Thank you very much, Rida, for having me. It was a pleasure to be here. Thank you. Thank you.